ایک مرتبہ مل کے بابا سے بلند نعرہ صلوات. حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا عارف کاظمی صاحب تشریف لا چکے ہیں. ذرا مل کے نعرہ تکبیر, تھوڑا سا آمادہ ہو جائے. مل کے نعرہ رسالت, مل کے نعرہ حیدری. اور دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سب مل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھے محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصابرین. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی اور طہارت کو لے کر ان مجالس میں تشریف لاتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دیں. مسلسل عرض کر رہے ہیں کہ معاشرے کی تربیت، سوسائٹی کی اصلاح کردار امام حسین اور اصحاب امام حسین سے، کیونکہ جب تک مجلس سے تربیت نہ ہو
اصلاح نہ ہو، مجلس کی افادیت نہیں ہے کہ ہم کتنی بھی کثیر تعداد میں مجالس میں شرکت کریں، لیکن شور ہو پر شعور نہ ہو تو اس مجلس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اہل بیت شور کو پسند نہیں کرتے۔ جنگ صفین میں بہت شور تھا، 30,000 کے قریب لوگ صرف کوفے سے جنگ صفین میں گئے۔ ہزاروں کی تعداد میں یہی کوفی امام حسن کے ساتھ لشکر میں شرکت کرنے کے لیے گئے، لیکن کبھی حسن ابن علی کو پیٹھ دکھائی، کبھی امیر المومنین کے گلے پہ تلواریں لا کے رکھ دیں کہ علی جنگ کو بند کر دو، اور کبھی خط لکھے امام حسین کو بلا کر انہوں نے پش دکھائی امام حسین کو۔ تو ایک مرتبہ انسان شور بہت کرتا ہے کہ نکلیے جنگ پہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، حسن ابن علی قیام کریے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، حسین ابن علی مدینے سے آئیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور جب انسان آ کے میدان میں کھڑا ہو جائے اسے تک و تنہا چھوڑ کے بھاگا جائے۔ ہزاروں کی تعداد میں جناب مسلم ابن عقیل کے پیچھے کہ نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، لیکن آخری رات جب نماز کو تمام کرتے ہیں اور مڑ کے دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جناب مسلم کے پیچھے نہیں ہوتا، کہ آخری دنوں میں گلیوں میں جناب مسلم اس تنہائی کے عالم میں چل رہے تھے کہ کوئی ایک ہو جو دروازہ کھولے کہ جس کے گھر میں جناب مسلم جا کے پناہ لیں۔ تو شور مچانا بہت آسان ہے، لیکن شعور کے ساتھ ایک جملہ بولنا، فکر کے ساتھ قدم بڑھانا، ہمت بلند کر کے میدان میں اترنا، یہ وہ صفات تھیں جو صفات اصحاب امام حسین تھیں کہ امام نے موقع بھی دیا، کہا میں چراغ بجھا رہا ہوں، جس نے نکلنا ہے خیمے سے چلا جائے، کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے اپنے بابا کا زمانہ، وہ دیکھ چکے تھے امام حسن کا زمانہ، کہ ایسا نہ ہو کہ آج رات بولو کہ مولا آپ کے ساتھ ہیں، اور کل جب اس لشکر کا مقابلہ ہو اور چند صد لوگ میرے ساتھ ہیں، مد مقابل 30,000 کا لشکر، بعض نے لاکھوں کی تعداد بھی بتائی، اور ایسا نہ ہو کہ حسین کی پیٹھ خالی کر کے باہر چلے جاؤ۔ چراغ بجھایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کو اٹھنے میں شرم آئے۔ کبھی ہوتا ہے بندہ مروت میں آ جاتا ہے کہ ابھی بیٹھے ہو لیکن شرم کے مارے کہ ہم آئے تو تھے اور آدھے راستے کو خالی کر کے نکل کیسے جائیں، پھر امام نے کہا چراغ بھی بجھا دیتے ہیں، شرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تک آئے حسین آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آج چھوڑ کے بھی گئے تو کل قیامت کے دن کوئی شکایت نہیں کروں گا نانا کے دربار میں۔ لیکن جب چراغ بجھایا، جن کو رکنا تھا وہ حسین کے ساتھ رکے رہے، تب یہ جملے کہے کہ ما نرا، میں حسین لا اعلم، میں حسین نہیں جانتا، جیسے اصحاب خدا نے مجھے عطا کیے ہیں ایسے اصحاب نہ میرے بابا علی کو دیے، نہ میرے نانا کو دیے، نہ میرے بھائی حسن کو دیے۔ واقعاً آج دنیا اصحاب حسین کے نعرے مارتی ہے، آج دنیا سے کروڑوں لوگ ان اصحاب حسین کو سلام کرنے جاتے ہیں۔ نہ صرف آپ سلام کرتے ہو بلکہ حدیث کے جملے ہیں، کامل الزیارات کے جملے ہیں کہ جب یہ ایام آتے ہیں فرمایا ہر روز ان کی قبور پر 70,000 سے زیادہ ملائک سلامی لے کر آتے ہیں، ان پہ حضرت محمد سلام کرتے ہیں، ان پہ آدم و نوح سلام کرتے ہیں، ان پہ انبیاء سلام کرتے ہیں۔ فرمایا بدر کے شہداء ان کی شہادتوں پہ رش کھاتے ہیں، تا قیامت آنے والے شہید ان پہ رش کھائیں گے جنہوں نے حسین کے ساتھ وفا بھی کی، دنیا میں بھی عزت پائی اور آخرت میں رسول کے سامنے اپنے نام کو بھی بلند کیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو کل ہم نے جناب نافع بن ہلال کی ایک صفت بتائی تھی جو رجز پڑھتے ہوئے آگے جاتے ہیں اور یہ صفت بیان کرتے ہیں کہ اِنَّ عَلَانِيَاتِنَا وَبَصَائِرِنَا، کہ ہم اگر تمہارے مقابلے میں آئے ہیں تو ایک ہدف لے کر آئے ہیں، اگر ہم تمہارے مقابلے میں آئے ہیں تو ہم صاحب بصیرت ہیں کہ تمہارے مقابلے میں آئے ہیں۔ اور فرمایا جو حسین کے مقابلے میں آئے وہ صاحب بصیرت نہیں ہو سکتا، مسلم ہونا متقی ہونا کافی نہیں ہے، با بصیرت ہونا کافی ہے۔ کہ خوارج نماز نہیں پڑھتے تھے، کہ لشکر یزید والے حج نہیں کرتے تھے،
کیا یہ صوم و صلات کے پابند نہیں تھے؟ یہ خرافات ہے کہ آج بھی اگر کوئی وہابی مفتی اپنے لوگوں کو بتاتا ہے، کہتے ہیں یہ شیعوں کی جھوٹی باتیں ہیں کہ یزید نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ فضائل صلات بتاتے ہیں، ارے یزید روزہ بھی رکھتا تھا، یزید نماز بھی پڑھتا تھا۔ ارے بالفرض اگر تو اس کی نماز کو ثابت بھی کر لے، تو اس کے روزے کو ثابت بھی کر لے، لیکن اگر بغض علی ہے تو نہ نماز کام کی ہے نہ روزہ کام کا ہے۔ یہ تو رسول نے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ احد کے پہاڑ جتنی خیرات راہ خدا میں دے، دن رات روزے رکھے، لیکن کہا اگر اس شخص کی محبت دل میں نہیں ہے تو نمازیں منہ پہ ماری جاتی ہیں۔ یہ جملہ کربلا میں بلند ہوا کہ لبغض ابیک، آپ کے بابا کے بغض میں جمع ہوئے ہیں۔ یہ مسلمان تو تھے پر صاحب بصیرت نہیں تھے۔ آج اسلام کو نقصان کافروں نے اتنا نہیں دیا جتنا مسلمانوں نے دیا ہے۔ اسلام کی تباہی کفار نے نہیں کی، ساری ذمہ داریوں کی جڑ ہم یہود پہ ڈال دیں کہ یہودیوں نے یہ کر دیا اور یہودیوں نے یہ کر دیا۔ لیکن جناب یہ تو بتاؤ، یہودیوں کے کہنے پہ چلا تو مسلمان، یہودیوں کے نقشوں کو امپلیمنٹ تو مسلمان نے کیا۔ یہاں بکتا کون ہے؟ مسلمان بکتا ہے۔ یہودی کو مسلم سوسائٹی میں آ کے خراب کاریاں نہیں کرتا، فتوے مسلمان دیتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر مسلمان بولتا ہے، ایک دوسرے کو بدعتی مسلمان بولتا ہے، یہ گلوں پہ چھریاں چلانے والے مسلمان ہیں۔ جس طرح امام حسین کا سر کاٹنے کے بعد، نو کے نیزہ پہ چڑھانے کے بعد اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی گئی تھیں، آج بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرنے کے بعد اللہ اکبر کا نعرہ مارتا ہے۔ ارے وہ نعرہ جہاں لگتا تھا بو رحمت آتی تھی۔ اگر غریب چاہتا تھا کہ میری مدد ہو تو وہ انتظار کرتا تھا کہ رسول کی فوج آئے گی، نعرہ مارے گی، مجھے امیروں کے چنگل سے، مجھے ظالموں کے چنگل سے نکالا جائے گا، کیونکہ یہ جہاں آتے ہیں رحمت کو پھیلاتے ہیں، یہ جہاں آتے ہیں رافت کو پھیلاتے ہیں، یہ جہاں آتے ہیں سوسائٹی میں اصلاح کو پھیلاتے ہیں۔ لیکن آج کتنے سوشل میڈیا کے پرینک آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب میں کہ بندہ کوئی بیگ رکھ کے اور اللہ اکبر کا نعرہ مارتا ہے، سارا مجمع سارا اس روم سے نکل کے بھاگ جاتا ہے۔ مطلب یہ نعرہ علامت خوف بن چکا ہے، جبکہ اس کو علامت رحمت بننا چاہیے تھا، جبکہ اس نعرے کو علامت رحمت، جبکہ اس علامت کو نعرے ہدایت بننا چاہیے تھا۔ لیکن آج ویسٹرن ورلڈ میں اللہ اکبر کا نعرہ آئے تو سمجھتے ہیں کوئی بم وہاں پہ پھٹنے والا ہے، کوئی گولیاں چلانے والا ہے، کوئی قاتل وہاں پہ گھس کر آ گیا ہے۔ یہ کس نے بدنام کیا اسلام کے بہترین نعرے کو؟ کس نے اپنے جھنڈوں پہ یہ نعرہ لگا کے عراق میں لوگوں کو مارا، سیریا میں لوگوں کو مارا، بچوں کے گلے کاٹے؟ یہ کون تھے؟ یہ سارے مسلمان تھے۔ لیکن کون سے مسلمان؟ جو کلمہ تو پڑھتے تھے لیکن صاحبان بصیرت نہیں تھے۔ مولا علی نے اپنی حکومت میں یہ بتا دیا تھا کہ ایسے مسلمان اسلامی معاشرے کے لیے کینسر کی مانند ہیں، جب تک ان کا خاتمہ نہیں کیا جائے گا یہ اسلامی معاشرے کو ناسور کی طرح کھا جائیں گے۔ لیکن امت نے علی کی بات کو نہ سنا اور نتیجے میں امام حسین کربلا میں شہید ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف امام حسین شہید ہوئے، ظلم امت اسلامی پر بھی ہوا، وہ بنو عباس ہوں، وہ بنو امیہ ہوں، اس کے بعد جتنی حکومتیں آئی ہیں اسلامی معاشروں کو تباہی بربادی کی طرف لے جایا گیا۔ لیکن یہ کرم تھا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ اتنے بڑے خباثتوں بھرے معاشرے سے انہوں نے کچھ لوگوں کو نکال کر صحیح راستے پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ آج اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں جو دشمنان اہل بیت تھے۔ اللہ نے ہمیں آج محبوں کی صفوں میں رکھا ہوا ہے، حسین کے چاہنے والوں کی صفوں میں رکھا ہوا ہے۔ کم از کم ہم قیامت کے دن رسول کے سامنے شرمندگی کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کی آل سے محبت کی تھی، جب جب حسین کا نام آیا تھا ہم نے اظہار محبت کیا تھا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو ایک تو ہے تاریخ پڑھنے کے لیے وقت بہت زیادہ ہے، لیکن ایک تو یہ ہے کہ تاریخ سے عبرت لینا کہ میں نے کربلا سنی لیکن میں نے کربلا سے کیا سیکھا۔ میں نے سنا حجاج ابن یوسف، میں نے سنا عمر ابن سعد، میں نے سارے قصے سن لیے کہ اہل بیت کتنے والا و بلند تھے اور ان کے دشمن کتنی پستیوں میں تھے، لیکن اس سارے ماجرائے کربلا سے میں نے کیا سیکھا؟ کیا میں نے اصحاب امام حسین سے کوئی چیز پائی اپنی زندگی میں؟ کہ ہم نے کہا پہلی چیز تھی وہ صاحبان بصیرت تھے۔ بصیرت پہ کل میں نے گفتگو کی، چھٹے امام کے ایک واقعہ سنایا کہ کس طرح اپنے شیعوں کو کلو دیتے تھے تاکہ مشکلات میں جب پھنس جاؤ تو وہاں سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ بھی ہو۔
لیکن 3 طرح کی اور بصیرتیں جن کا آج تھوڑا سا ذکر کروں. فرماتے ہیں ایک ہے بصیرت اخلاقی. بندے کو اپنی ذات کے لیے بصیر ہونا چاہیے. معاشرہ کیا کر رہا ہے، سوسائٹی کیا کر رہی ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، وہ تو بات کا قصہ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اخلاقی طور پہ میں اپنی ذات کے لیے کتنا بابصیر ہوں. کیا میرے اندر بصیرت ہے کہ نہیں ہے اپنے عیبوں کو دیکھنے کی، اپنے گناہوں کو دیکھنے کی. کہ امیر المومنین فرماتے ہیں عقل الناس من کان بعیبہ بصیرہ. سب سے عقل مند ترین بندہ وہ ہے جو اپنے عیب کو دیکھنے کی بصارت رکھے. ہمارے ہاں الٹ ہے. اپنے لیے میں اندھا ہوں، لوگوں کے لیے میری آنکھیں کھلی ہیں. پڑوسی کیا کر رہا ہے مجھے پتا ہے، میرا رشتہ دار کیا کر رہا ہے مجھے پتا ہے، فلاں کی بیوی فلاں کی کزن کیا کر رہی ہے خواتین کو پتا ہے. لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. لوگوں کے عیبوں پر میری آنکھیں چوکس ہیں لیکن اپنے وجود پر میری کوئی نگاہ نہیں ہے. امیر فرماتے ہیں اس سے بڑا کوئی بے عقل نہیں ہے جو لوگوں کے عیوب کو دیکھے لیکن اپنے عیب پر اس کی نگاہ نہ ہو. بھائی فلاں نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا وہ اس کا مسئلہ، وہ حجاب کرتی ہے نہیں کرتی وہ اس کا مسئلہ، اس کا بیٹا کہاں پڑھ رہا ہے کیا کر رہا ہے وہ اس کا مسئلہ، اس کی بیوی کس سے بات کرتی ہے وہ اس کا مسئلہ. لیکن یہ تو بتاؤ آپ کیا کرتے ہو، آپ سے آپ کا پوچھا جائے گا. میں کہوں نہیں جناب میرے عیب میں نے نہیں دیکھنے، اور ہم نے 4 لوگوں نے بیٹھ کے آپس میں دوسروں کے عیوب کو ڈسکس کرنا ہے. علی فرماتے ہیں یہ صاحب بصارت نہیں. بصیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ کرے گا اپنی قبر میں جائے گا. تو نے اپنے گناہوں کو دیکھنا ہے، تم نے اپنے عیوب کو دیکھنا ہے. آپ پاکستان کا جب سیاسی شو دیکھتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں جناب آپ نے ملک کا بڑا برا حال کر دیا. وہ فوراً کہتے ہیں آپ نے کون سا کمال کیا تھا، آپ نے کون سی اچھائیاں کی تھیں، آپ کے دور میں بھی یہ ہوا تھا، آپ کے زمانے میں. اب یہ عقل مند بندہ اگر عقل مند ہوتا تو اپنی کارکردگی میں نگاہ کرتا. اس نے جو کیا وہ اس کا کام تھا. سوال یہ ہے کہ آپ نے کیا کیا. خدا قیامت میں یہی پوچھے گا کہ تم نے اپنی زندگی میں کیا کیا تھا، تم نے اپنے ہاتھوں سے کون سے کرامت والے کام کیے تھے، تم نے اپنی زبان سے کون سی نیکیاں کی تھی. تو فرمایا اب عقل الناس من کان بعیبہ بصیرہ. عقل مند ترین بندہ وہ ہے جو اپنے عیوب کے لیے کیا رکھتا ہے، آنکھوں کو کھول کے رکھتا ہے. پھر فرمایا ابصر الناس من ابصر الناس. سب سے بابصیر ترین بندہ وہ ہے اگر کسی کے عیب کو دیکھتا بھی ہے اس عیب کو گھماتا نہیں ہے، اس سے عبرت حاصل کرتا ہے. میں نے دیکھا کہ یزید شرابی تھا، عبرت کون سی حاصل کی. میں نے دیکھا کہ رے کی حکومت کی لالچ میں ابن سعد امام حسین کا دشمن بنا. اب سوال یہ ہے کہ کہیں میں بھی تو ایسا نہیں کہ پیسے کی خاطر دین خدا کو بھول جاؤں، لالچ کی خاطر، شہوت کی خاطر تقوی الہی کو چھوڑ دوں، راہ خدا کو چھوڑ دوں. تو فرمایا پہلی بصیرت انسان کی وہ ہے جو انسان اپنے عیبوں کو دیکھے. میرے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام مولا کے زمانے میں حاکم وقت کے پاس ایک بندہ وزیر تھا. اب یہ حکم معصومین ہے کہ ظالموں کی نوکری نہ کیا کرو. پھر کسی نے کہا مولا میں 2 طرح کے مسئلے، مولا حاکم ہے تو ظالم کیا کسی بھی صورت میں کام نہیں کر سکتا. امام نے فرمایا ایک صورت میں کر سکتے ہو، اس نیت سے نوکری کرو کہ ہمارے چاہنے والے اور علی کے شیعوں کی مدد کرو. اگر آپ ظلم کے سسٹم میں ہو، 4 شیعوں کو 4 اہل بیت کے چاہنے والوں کو پکڑ کے لایا جاتا تھا، کبھی قاضی القضات کے پاس کبھی زندان میں. اب ظاہر اپنا بندہ ہوگا تو تھوڑی کیا کرے گا ان کی مدد. اس نیت سے اگر کام کرو تو نوکری جائز ہے ورنہ حرام ہے. اس نے مولا کو خط لکھا کہ مولا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے بڑی نوکری کر دی ہے ظالم پر. امام نے کہا اب بصیر بنا. اسے احساس گناہ ہوا، اسے احساس خطا ہوا کہ واقعا میں غلطی کر رہا تھا، کسی ظالم کے پاس نوکری کر رہا تھا. امام نے کہا ایک شرط ہے، اب بابصیر تو بنے ہو لیکن اس شرط پہ عمل کرو تو خدا معاف کر دے گا. مولا کون سی شرط ہے؟ فرمایا جتنا حرام کاریوں سے پیسہ جمع کیا ہے وہ غریبوں کو پلٹا دو. یہ پرانی کہانیاں ہیں، زمینوں پہ قبضہ، لوگوں کے مال پہ قبضہ، ٹیکسوں کی چوری کرنا، غریبوں کے مال سے دولت بنانا، بنگلے بنانا، گھر بنانا، سرکاری لوٹ مار. یہ قصے بہت پرانے ہیں، اسی زمانے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں. امام نے کہا واپس کرو تو خدا معاف کر دے گا.
اس کے پاس جتنی دولت تھی، جتنا پیسہ تھا، اس کو پتا تھا میں نے کس راستے سے کمایا ہے، اس نے غربا میں تقسیم کیا، سارا تقسیم کر دیا۔ کسی نے میرے چھٹے امام کو بتایا مولا وہ بیمار ہو گیا ہے، گھر میں لگ رہا ہے اس کی آخری لمحات ہیں، دنیا سے جانے والا ہے۔ میرے چھٹے امام نے اس کی طرف خط بھیجا اور لکھا کیونکہ تو بابصیر بنا اور بصیرت کی نشانی یہ تھی جو تم نے کیا تھا، تم نے اس کا ازالہ بھی کیا، غریبوں میں تقسیم کر دیا، کہ اب میں جعفر صادق لکھ کر دے رہا ہوں کہ اللہ تجھے جنت میں گھر عطا کرے گا، ضمانت دے رہا ہوں کہ تو جنتی ہے، کیونکہ تو کیا بنا تھا؟ بابصیر بنا تھا۔ اب سرنا سب سے بابصیر بندہ وہ ہے عیب کو تلاش کرے، تلاش کرنے کے بعد عیب کو دور کر دے۔ اب ہر بندے کی اپنی اپنی کمزوری ہے نا، کسی کی کمزوری نگاہ حرام ہے، کسی کی کمزوری پیسہ ہے، کسی کی کمزوری عورت ہے، کسی کی کمزوری نشہ ہے، کسی کی کمزوری شہرت ہے، کسی کی کمزوری فوٹو ہے، ہر بندے کی اپنی کمزوری ہے، کوئی دکھنا چاہتا ہے، ہر بندہ اس معاشرے میں جو چل رہا ہے، اب یہ میں نے ڈھونڈنا ہے کہ واقعاً میرا عیب کیا ہے، وہ کون سی پوائنٹ ہے جہاں پہ میں پھسل جاتا ہوں، ان چیزوں کو میں نے کنٹرول کرنا ہے۔ تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ اپنے نفس کو مینیج کرنا، مجھے مینجمنٹ آنی چاہیے کہ اپنے نفس کی مینجمنٹ کو کیسے سنبھالوں، کیونکہ نفس کبھی کھانے کے پیچھے، نفس کبھی حسن کے پیچھے، نفس کبھی شہرت کے پیچھے، نفس کبھی نام و نمود کے پیچھے، نفس مختلف چیزوں کے پیچھے توڑتا ہے۔ اب یہاں پہ میں نے نفس کو مینیج کرنا ہے، جو بہترین مینیجر ہے وہ متقی ہے، اور جب متقی بنتا ہے تو خدا اس کے دل میں نور کو نازل کرتا ہے، اور جب نور اس کے دل میں آتا ہے اسے راہ حقیقت کو خدا دکھا دیتا ہے۔ تو فرمایا بصیرت کی آنکھیں پیدا کرو، ابتدا کہاں سے کرو؟ اپنے ذات سے کرو، اسے کہتے ہیں بصیرت اخلاقی۔ اپنے اخلاق کو بابصیر بناؤ کہ واقعاً میرے اخلاق میں وہ کون سی صفت ہے جس کی وجہ سے کسی مومن کو تکلیف ملتی ہے۔ یہ گھروں میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ نہیں بیوی سے کیسے بات کرنی ہے، بچوں سے اخلاق کیسے رکھنا ہے، بہو کو یہ نہیں پتا کہ سسر اور ساس کے ساتھ اخلاق کیسے رکھنا ہے، ان کو نہیں پتا کہ بہو کے ساتھ۔ یہ سارے جھگڑے اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہم بصیر نہیں ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا کہ اپنے اخلاقی چیزوں کو مینج کیسے کرنا ہے، کون سی بات کہاں بولنی ہے اور کہاں پر زبان کو روک لینا ہے۔ یہ بصیرت جس بندے میں آ جائے گی وہ بندہ با تقویٰ بن جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یہاں پہ معصوم ایک جملہ فرماتے من جالس العلماء استبصر، جو علماء کی محفل میں بیٹھتا ہے وہ بابصیرت بن جاتا ہے، جو جاہلوں کی محفل میں بیٹھتا ہے اس کی بصیرت ختم ہو جاتی ہے۔ 24 گھنٹہ جوان اگر صرف سوشل میڈیا پہ بیٹھا رہے، خواتین ڈراموں کی سیریز پہ بیٹھی رہیں، بصیرت کہاں سے آئے گی؟ دیکھیے کہتے ہیں نا مثلاً گاجر کھاؤ تو آنکھوں کی روشنی تیز ہو جاتی، ہڈیوں کا مسئلہ ہے تو وٹامن ڈی لے لو، کیلشیم کی کمی ہے تو مثلاً فلاں چیز کھا لو، چربی بڑھ گئی ہے تو مثلاً کہتے ہیں لہسن کھا لو۔ تو کس چیز کو بڑھانا ہے، کس چیز کو کم کرنا ہے، اس کی چیزیں ہیں، بدن پر افیکٹ کرتی ہیں۔ اسی طرح فرمایا اگر صاحب بصیرت بننا ہے، وہ آنکھیں جس سے تجھے پتا لگے کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، علماء کے ساتھ بیٹھو۔ جالس العلماء، علماء کا مطلب جس بندے کے پاس اتنا علم ہو وہ تمہاری رہنمائی کر سکے۔ اب یہ علماء کتاب بھی ہے، اب یہ علماء قرآن بھی ہے، اب یہ علماء سیرت اہل بیت بھی ہے۔ کم از کم 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ کچھ ایسی چیزیں پڑھو جس سے تمہاری بصیرت کیا ہو، بڑھے۔ کل میں نے مثال دی تھی نا کہ جنگ صفین میں جب وہ شخص امیر المومنین کو برا بھلا کہنے لگا کیونکہ صاحب بصیرت نہیں تھا، صرف دیکھا دیکھی، بیٹھا نہیں کبھی علماء کے ساتھ، صبح سے شام تک بنو امیہ کے ساتھ بیٹھا، اب جن کے ساتھ بندہ بیٹھتا ہے انہی کے رنگ رنگ جاتا ہے۔ اور جب امام کے صحابی نے اسے کہا کہ کیوں گالیاں دے رہے ہو علی بن ابی طالب کو، کہا صاحبکم لم یصلی، مجھے بتایا گیا ہے کہ تمہارا مولا نماز نہیں پڑھتا، صاحبکم قاتل العثمان، تمہارے مالک نے عثمان کو قتل کیا۔ اس کو پکڑ کے لایا، عمار سے ملایا، عمار کے بعد اس کو لے گیا اویس قرن کے پاس، کہ دیکھ یہ زہاد اربعہ میں سے ہے۔ کچھ ایسے رسول خدا کے چاہنے والے تھے جن کو لقب ملا زہاد سمانیہ، 8 ایسے جن کی عبادت مشہور تھی۔ اویس قرن پوری رات ایک رات سجدے میں، ایک رات رکوع میں،
کہا جو بندہ یمن سے اٹھ کے آیا اور عاشق عبادت ہے، کیا کسی ایسے کے لشکر میں جائے گا جو نماز نہیں پڑھتا؟ تمہاری عقل پر پردے پڑ چکے ہیں. یمن سے سفر کر کے آیا جنگ صفین میں، اگر اسے پتا ہوتا کہ علی نماز نہیں پڑھتا تو ویسے قرار علی کے لشکر میں ہوتا. کیوں امیر المؤمنین جنگ کو روک کے وقت نماز ہوتا ہے نماز پڑھتے؟ ابن عباس کہتے ہیں مولا نماز کا وقت نہیں. امیر فرماتے ہیں یہ جنگ میں حفظ بقاء نماز کے لیے تو لڑ رہا ہوں. جب اس نے اویس قرن کو دیکھا، جب اس نے عمار کو دیکھا، اس کی آنکھیں کھل گئیں، صاحب بصیرت بنا. 5 منٹ کے لیے اسے صحبت ملی اس کی جو علی کی صحبت میں تھا. 5 منٹ ایسی صحبت ملی جو علی کی صحبت والا تھا. فوراً دل سے بغض امیر المؤمنین نکل گیا. کتنا اثر ہے مجالس امام حسین کا. یہ صحبت حسین ہے، یہ کلام حسین ہے، یہ اثر ابی عبداللہ الحسین ہے. فرمایا جالس العلماء، جو علماء کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ بابصیر بن جاتا ہے. اب قرآن کی آیت سورہ حدید 128، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یأتکم کفلین من رحمہ ویجعل لکم نورا. فرمایا جو اللہ پر ایمان لائے، صاحب تقوی بنے، رسول پر ایمان لائے، اللہ اسے 2 بازو عطا کرتا ہے، یعنی اسے صاحب بصیرت بناتا ہے. یہ پر ہیں، بصیرت کے پر ہیں، اسے عطا کرتا ہے. فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور خدا اس کے لیے کیا قرار دیتا ہے؟ نور قرار دیتا ہے. معصوم فرماتے ہیں جو تقوی اختیار کرتا ہے خدا اسے وہ نورانیت. بعض مفسرین نے لکھا یہ نور آخرت کا نور ہے، لیکن ہمارے مفسرین کہتے ہیں آخرت میں بھی اس بندے کو نور ملے گا، لیکن آخرت کا نور اتنے کام والا نہیں ہے جتنا دنیا کا نور کام والا ہے. یہ نور یہاں ملے گا، مطلب اسے وہ ٹورچ، اسے وہ روشنی خدا دے گا جہاں سے یہ راہ کو پہچان سکے گا کہ میں نے یزید کے لشکر میں جانا ہے یا میں نے حسین کے لشکر میں جانا ہے، میں نے صفین میں علی کے مقابلے میں جانا ہے یا علی کا ساتھ دینا ہے. وَيَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا کہیں پر ہے وَيَجْعَلْ لَهُ فُرْقَانًا، خدا اس کے لیے ایک راستہ بنائے گا، خدا اسے یہ بتائے گا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو صاحبان بصیرت ہیں. ایک مرتبہ آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی، پھر آپ کبھی بھی باطل کے راستے پہ نہ چلیں گے، ہمیشہ حق کی راہ پہ گامزن رہیں گے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. دوسری ہے بصیرت، بصیرت دینی. انسان کو پتہ ہونا چاہیے بصیرت اخلاقی، بصیرت دینی. کہ میں نے کہا یہ جمل، یہ صفین، یہ نہرواں، یہ واقع کربلا، دینی اعتبار سے میں جس فقہ میں ہوں، جس مکتب میں ہوں، وہ مکتب صحیح ہے یا غلط ہے، یہ بصیرت ہونی چاہیے. کہ آج واقعاً مسلمان کو نہیں، نہ مسلمان سوچتا ہے. کہ میں نے مفتی ہمدرد کی ایک بات کی تھی آپ کی خدمت میں اس دن، وہ ایک بڑا اچھا سوال اٹھاتا ہے. کہتا ہے یہ ہمیں کس نے کہا کہ ہم صرف ابو حنیفہ کے فقہ کو ہی فالو کریں؟ ہم کیوں اپنی فقہ جعفر صادق سے نہیں لے سکتے بھائی؟ یعنی یہ کہاں کی منطق ہے کہ میں نے ایک ہی فقہ فالو کرنی ہے؟ قرآن کی آیت آئی ہوئی ہے ابو حنیفہ کے بارے میں، امام مالک کے بارے میں، امام شافعی کے بارے میں، امام حنبل کے بارے میں. کوئی قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے انہی کو فالو کرنا ہے؟ مطلب یہ سوچ بھی پیدا کرنا کہ واقعاً میں اپنے فقہی مسئلہ فرزند رسول سے کیوں نہیں پوچھ سکتا. اور یہ بھی عجیب اتحاد ہے اہل بیت کی فقہ میں کہ عالم اسلام میں 4 امام ہیں اہل سنت، اور 4 اماموں کی 4 فقہیں ہیں الگ الگ. 4 امام، کتنی فقہیں؟ 4 فقہیں الگ الگ. کوئی کہے گا ادھر، کوئی کہے گا ادھر، کوئی کہے گا ادھر، اختلاف ہے. اور عالم تشیع میں 12 امام ہیں. یہ بندہ صاحب عقل ہو تو پوائنٹ پکڑتا ہے. عالم تشیع میں 12 امام ہیں اور 12 کی 12 فقہ ایک پائی جاتی ہے. تو بندے کو اطمینان وہی ہونا چاہیے نا جہاں اتحاد زیادہ ہے. 4 امام ہیں، فتاوا میں اختلاف ہے. یہاں 12 امام ہیں، فتاوا ایک ہیں. جیسی نماز علی نے پڑھی ویسی حسن نے پڑھی، ویسی حسین نے پڑھی، ویسی زین العابدین نے پڑھی. 12 کے 12 نے ایک نماز پڑھی. اور ہمارا جو سلسلہ ہے یہ تمام تر کاتبین حدیث کہتے ہیں سلسلۃ الذہب، سونے کا سلسلہ.
ہاں، امام رضا کی وہ حدیث ہے نا نیشاپور میں کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، کہتے ہیں اس حدیث کا جو سلسلہ ہے وہ کون سا ہے؟ سونے کا سلسلہ. سونا کیوں؟ کیونکہ بیچ میں کوئی بھی غیر ہاشمی راوی نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، یہاں تک مولا علی تک پہنچتے ہیں. علی نے رسول سے، رسول نے جبرائیل سے، جبرائیل نے اللہ سے. ہمارے جتنے سلسلے ہیں چھٹے امام سے آپ جو پوچھو گے وہ فرماتے میں نے اپنے بابا سے، انہوں نے قطعاً بیچ میں کوئی ہے، یعنی گھر کی بات گھر تک جاتی ہے، گھر سے رسول تک جاتی ہے، رسول سے جبرائیل تک جاتی ہے، اور جبرائیل سے اللہ تک چلی جاتی ہے. یہ بصیرت ہو کہ جناب میں نے کس دین کا انتخاب کرنا ہے. آج جوان یونیورسٹی میں جاتا ہے، پچھلے زمانوں میں کبھی اوشو کا فتنہ آیا، کبھی کانٹ، کبھی ڈیکارٹ، مختلف چیزیں جوانوں کے ذہنوں میں. بچیاں جاتی ہیں یونیورسٹیز میں، ان کو یہ حقوق النسوان کے نام سے ان کو گمراہ کر دیا جاتا ہے، اسلام کی یہ چیز اس عورتوں کے خلاف ہے، اسلام کی یہ چیز عورتوں کے خلاف ہے. اب سب سے پہلے جو بغاوت ہوتی ہے وہ دماغ کرتا ہے. جب دماغ دین کے لیے باغی ہو جاتا ہے تو بندہ اللہ سے دوری اختیار کرنا شروع. پہلے آپ نے بچے کے دماغ کو مطیع بنانا ہے. جب تک دماغ اللہ کے دیکھیں نا، دماغ باغی بنا کے نماز کیوں پڑھوں؟ دماغ نے بغاوت کی، حجاب کیوں کروں؟ اتنی گرمی میں مرد کھلے ڈھلے گھومے، سارا حجاب کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے ہے. دماغ جب بغاوت کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ پہلی بغاوت یہاں سے شروع ہوتی ہے. تبھی فرمایا اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو صاحب حکمت بناؤ. ہاں اگر وہ اتنا اطاعت گزار نہیں ہے، اللہ کی اطاعت نہیں کر پا رہا تو اسے حکمت بتاؤ. جس طرح شراب کے منع کی حکمت، خنزیر نہ کھانے کی حکمت، سودی نظام کو نہ اپنانے کی حکمت، خاتون حجاب کرے اس کی حکمت، ہر چیز کی حکمت ہے. مرد پر نفقہ واجب ہے، مرد بھی کہہ سکتا ہے میں کیوں کماؤں بھائی، صبح سے شام تک میں محنت کروں، اس کو فری میں کھلاؤں. کچھ ذمہ داریاں مرد پر، کچھ ذمہ داریاں اللہ نے عورت پر. اور ذمہ داریاں مردوں کے جسم کے حساب سے، وہاں ذمہ داریاں عورتوں کے وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ ہم مرد کے بناوٹ کو ڈسکس کریں اور خاتون کی بناوٹ کو ڈسکس کریں. مرد کے بدن میں اٹریکشن نہیں ہے، عورت کے بدن میں اٹریکشن ہے. تو جس میں اٹریکشن ہوتی ہے اسی کو چھپایا جاتا ہے. ایک طرف پتھر ہے، ایک طرف سونا ہے. اب آپ کہو کہ پتھر کو بھی چھپاؤ، سونے کو بھی چھپاؤ. پتھر کو چھپاؤ گے تو فائدہ کیا؟ کوئی خریداری نہیں ہے. چھپانا تو سونے کو ہے جو چیز چوری ہو جاتی ہے. ایک طرف آپ پیسوں کی بنڈل رکھو، دوسری طرف ٹشو پیپر رکھو. خطرہ ٹشو پیپر کو ہے یا کس کو ہے؟ پیسوں کی بندی کو، اس کو خطرہ ہے. تو جس چیز کو خطرہ ہوتا ہے اس کو چھپایا. اللہ نے جو جسم بنایا اس جسم کی خصوصیات سے اس کے احکام بنائے. مرد کا جسم بنایا اس کی خصوصیات کے اعتبار سے کچھ احکام بنائے. اسی طرح جنگل میں جاتے ہو، حیوانوں میں بھی نر و مادہ ہے، ہر کسی کی اپنی ڈیوٹی ہے. اب چڑیا بولے یا چڑا بولے میرے اوپر یہ ڈیوٹی کیوں رکھی ہے، اس کے اوپر کیوں رکھی ہے. کوئی چھتا بناتے ہیں، کوئی شہد لاتے ہیں، کوئی بچے پیدا کرتا ہے. مختلف چیزیں اللہ نے ڈیوائیڈ کی ہوئی ہیں. تو یہ نظام سب پر ایک حکم اگر لگ جائے تو دنیا میں نہ گاڑی بنے نہ جہاز بنے. یہ تو بالکل ایسے ہے کہ ٹائر بولے مجھے ٹائر کیوں بنایا، میں گرمی میں رگڑتا رہتا ہوں، میں کالے ڈامبر پہ چلوں. مجھے ہینڈل بنا دیا جاتا، میں اے سی میں رہتا. پیڈل بولتا مجھے پیڈل کیوں بنایا، یہ 24 گھنٹہ جوتا میرے اوپر رکھے رہتا ہے. اب باہر کسی کو پیڈل بننا ہے، کسی کو ہینڈل بننا ہے، کسی کو ٹائر بننا ہے، تب جا کے گاڑی بنے گی. اب عورتیں بھی بولے کہ ہم بھی کمائیں گی، مرد بھی بولے کہ میں بھی کماؤں گا. اب دونوں کمانے پہ لگ جائیں پھر بچوں کا تو انا للہ ہے و انا الیہ راجعون ہو جاتا ہے. جناب اگر عورت 24 گھنٹہ کما نہیں سکتی، ظاہر ہے ماہواری کے مسائل ہیں خواتین کے، ان دنوں میں کام کرنا مسئلہ ہو جاتا ہے. خاتون پریگننٹ ہو جاتی ہے، ان دنوں میں کام کرنا اس کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے. پھر تو پورا سال چھٹیوں میں ہی سارا گزر جائے گا. کچھ کام ہے ہارڈ ورک ہوتے ہیں وہ مردوں کے ہیں، کچھ کام سافٹ ورک ہیں وہ عورتیں کر سکتی ہیں. تو اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، مرد کی اپنی ذمہ داری رکھی، عورت کی اپنی ذمہ داری. یہ دین حکمت ہے. جب آپ حکمت سے دور ہو جاتے ہو تو پورا معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. آج ویسٹرن ورلڈ میں اتنے انہوں نے وومن رائٹس کو بڑھا دیا، اتنے رائٹ، مثلا عورت مرد سے الگ ہو جائے تو مرد کی آدھی ملکیت خاتون کے پاس چلی جاتی ہے. یہ کل ہی مجھے کسی نے بتایا، خبر صحیح یا سچ آپ خود جا کے تصدیق کر دیں. ایمیزون کا جو مالک تھا بیوی کو طلاق دے دی،
وہ کہتے ہیں جو دنیا کے 10 امیر ترین لوگ ہیں اس میں اس کی بیوی بھی آ گئی فری میں. اس نے اتنا کمایا, بیوی نے طلاق لی, آدھی کی آدھی ملکیت اس کی بیوی کے پاس چلی گئی. اب ویسٹرن ورلڈ کے مرد شادی نہیں کرتا. اس نے ایک نیا فارمولا نکالا ہے, لیونگ, ساتھ رہیں گے پر شادی, لیگل شادی نہیں کریں گے. وہ کہتا جب تک دل کیا تم بھی اپنا کماؤ میں بھی اپنا کماؤں, مزاج ملا رہیں گے, جب دل نہ کیا تو الگ ہو جائیں گے, کم از کم میرا پیسہ میرے پاس, تیرا پیسہ تیرے پاس. جب آپ ایسے غیر فطری قوانین بناتے ہو تو لوگ کیا کرتے ہیں, پھر بغاوت کرتے ہیں, پھر شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. تو اللہ نے جتنے احکام بنائے وہ انسان کی سائیکولوجی, انسان کی مینٹلٹی, انسان کی باڈی کی بناوٹ کو دیکھ کر خدا نے احکام بنائے ہیں. جب آپ کہتے ہو نا لا الہ الا اللہ, میرا بنانے والا خدا ہے, جب خدا نے مجھے بنایا ہے تو خدا کو میرے بدن کا مجھ سے زیادہ پتا ہے. کہ جب آپ دعائے کمیل میں پڑھتے ہو نا کہ یا رب ارحم ضعف بدنی, اے خدا میرے ضعیف بدن پر کیا فرما, رحم فرما. پھر کہتے یا من بدأ خلقی و ذکری و تربیتی, اے وہ خدا جس نے میری خلقت کی ابتدا کی, مطلب تو مجھ کو مجھ سے بہتر جانتا ہے کہ میں تیرا کتنا ضعیف بندہ ہوں. تو نے میری ہڈیوں کو بنایا, تو نے میرے گوشت کو بنایا, تو نے میری کھال کو بنایا, تو لہٰذا تجھے پتا ہے کہ میرا بدن کتنا ضعیف ہے. اور جب تو جانتا ہے میرا بدن اتنا ضعیف ہے, اب یہ بتا جب یہ بدن تیرے دنیا کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا تو تیرے جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا. شب جمعہ دعائے کمیل کے دن بھی ہیں. یہ امیر المؤمنین کیوں فرماتے ہیں انسان اگر میں نے خود کو خود بنایا ہے آپ اپنے اصول خود بناؤ, لیکن اگر یہ مان لیا کہ مجھے اللہ نے بنایا ہے تو لہٰذا قانون بھی کون بنائے گا, اللہ بنائے گا. تو یہ انسان کو بابصیرت ہونا چاہیے. یہ احکام اسلامی جب تک انسان کو سمجھ نہیں آئیں گے, مسائل دینی, جب تک انسان بابصیر نہیں ہوگا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. تیسری بصیرت ہے بصیرت سیاسی. جب تک سیاسی اعتبار سے ہم بابصیر نہیں بنتے. دین کون سا اختیار کرنا ہے, کئی لوگ ہیں جو مکتب اہل بیت میں الحمدللہ رب العالمین شامل ہو رہے ہیں, کیونکہ جیسے جیسے بصیرت معاشرے میں بڑھے گی, امیر المومنین کا علم, امیر المومنین کی شجاعت, امام حسین کی حقانیت کا پتہ چلے گا, لوگ دوڑتے ہوئے آئیں گے, اس مکتب میں داخل ہوتے جائیں گے. بصیرت دینی. لیکن بندہ دیندار بنا, با اخلاق بنا, متقی بنا, لیکن اگر سیاسی اعتبار سے بابصیر نہ ہو. آج پاکستان میں بصیرت سیاسی زیرو پر ہے, وہ شیعہ کی ہو سنی کی ہو. کہ سیاستدان تب تک مولوی کا احترام کرتے ہیں جب تک وہ سیاست میں نہیں ہوتا. بچوں کے نام ان کے طاہر القادری نے رکھے, لیکن جب سیاست میں آیا تو گالم گلو شروع ہو گیا. منافع سیاسی یہ صرف مکتب اہل بیت میں ہے کہ اہل بیت کے مکتب میں ان کی عوام نے سیاست کا ٹھیکیدار مولویوں کو بنایا. ورنہ اہل سنت میں آپ وسیع تر نگاہ میں دیکھیں کہ کبھی بھی انہوں نے اپنے مولویوں کو سیاست میں سپورٹ نہیں کیا. کم از کم پاکستان کی تاریخ میں اگر کوئی مولوی کامیاب رہا سیاست میں وہ صرف فضل الرحمان ہے. ورنہ ان کے باپا جانی اور شانی جانی آپ دیکھ لیں, وہ صرف خانقاہوں میں بیٹھے رہتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ یا حبیبی میں لگے رہتے ہیں. لوڈ شیڈنگ ہو رہی پرواہ نہیں, لوگ مر رہے ہیں پرواہ نہیں, ڈکیتیاں ہو رہی ہیں پرواہ نہیں, مہنگائی ہو گئی پرواہ نہیں. مولوی کا کام ہے لوگوں کو جمع کرے اور نبی کے نعرے مروائے اور جھنڈیاں اٹھوائے, بس. یہ شعور سیاسی اگر کسی نے دیا, اور جتنا شعور سیاسی مکتب اہل بیت والوں کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں. یہ اپنی تعریف کی بات نہیں, جا کے دیکھ لیں. ایک مولوی دکھائیں مکتب غیر اہل بیت میں جس نے کوئی حکومت بنائی ہو. پورے عالم اسلام میں اگر کسی عالم نے حکومت بنائی شریعت کی بنیادوں پر, وہ خمینی تھے. جتنا پاور شیعہ علماء کے پاس ہے اپنی عوام کو کنٹرول کرنے کے لیے, کیونکہ سیاسی شعور تھا, یہ سیاسی بصیرت تھی. کہ امریکہ بھی جب عراق کو کنٹرول نہ کر سکا, ادھم مچ گیا, تو جب سیستانی صاحب آتے ہیں انگلینڈ سے واپس آتے ہیں, پورے عراق کی جنگ کیا ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. اتنے طاقتور داعش جس نے 72 گھنٹے میں پورے موصل پر قبضہ کر دیا. 72 گھنٹہ 72 آورز.
17 کلومیٹر امام موسیٰ کاظم کی قبر سے دوری، رات میں فوجی بکے، لوگ بکے، اور وہ آ گئے۔ 40 ہزار ڈالر ایک ایک سپاہی کو دیا گیا صرف اپنی پوسٹ کو چھوڑ دے۔ یہ پورا حشد الشعبی ایک فتویٰ سید علی سیستانی نے نکالا، قوم جمع ہو گئی۔ انقلاب لانے میں جو مغربی ورلڈ تھا وہ بھی چاہتے تھے کہ ایران میں کوئی چینج آ جائے۔ اچھا ہوتا یہ ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ عوام ایک طرف جا رہی ہے تو وہ پھر عوام کے ہمسو ہوتے ہیں، عوام کے ساتھ چلتے ہیں، کہتے ہیں چلو اتنا بڑا کام ہماری انویسٹمنٹ سے بھی نہیں ہوا۔ مثلا اگر وہ چاہتے شاہ کو ہٹانا تو بہت پیسہ لگنا تھا، ان کا اپنا بندہ تھا، لیکن کا عوام خمینی کے پیچھے ہے، چلو اس کے ذریعے کیا کریں گے، شاہ بھی ہٹ جائے گا اور ہم اس پورے خطے میں ایک ڈیموکریسی کا نظام لائیں گے، بادشاہتے ختم کرتے ہیں، ویسٹرن جو سسٹم ہے وہ یہاں پہ لا دیتے ہیں۔ کہ 80 سال کا بوڑھا ہے، عوام جذبات میں ہے، اس کے پیچھے یہ شاہ کو گرا دے گا اور پھر کیا ہوگا، ایران میں الیکشن ہوگا، حکومتیں ہوں گی، پھر وہی سسٹم ہوگا، ہم ہی تو چلائیں گے سارے سسٹم۔ لیکن ان کو کیا پتا یہ بوڑھا کسی اور کے مکتب کا بوڑھا نہیں، یہ مکتب علی کا بوڑھا ہے۔ نہ امام خمینی نے فرانس میں کوئی ایسی بات کی، نہ ترکی میں ایسی بات کی، نہ جب عراق میں اتنے سال رہے تبعید میں گزارے وہاں پہ ایسی بات کی کہ میں کوئی حکومت بناؤں گا، نہیں۔ بس یہ تھا شاہ کو ہٹاؤ، شاہ ظلم کر رہا ہے، عوام بھی ان کے پیچھے۔ اب پیچھے صرف انقلابی لوگ نہیں تھے، اس میں لبرل بھی تھے، اس میں کمیونسٹ بھی تھے، اس میں ڈیموکریسی کے ہم سارے لوگ پیچھے لگے ہوئے تھے، بھائی بس شاہ گرے، کیونکہ لیڈر خمینی صاحب تھے۔ جب قوموں میں بندہ کوئی لیڈر بن جاتا ہے نا، پھر سارے مفاد پرست اس کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں کہ بس اس کے ذریعے فلاں کو گراؤ، اور جب وہ گر گیا پھر الیکشن ہوں گے، پھر ہم اپنے بندے اس میں کیا کر دیں گے، ان کر دیں گے۔ اور جب شاہ گرا تو تہران میں انہوں نے جب تقریر کی اور پھر دنیا پریشان ہو گئی، کہا کہ میں شاہ کو گراؤں گا بھی اور میں یہاں پہ حکومت الہی بناؤں گا بھی، یہ نعرہ انہوں نے لگایا۔ پھر گرانے کے لیے 8 سالہ ایک جنگ چلی۔ کون سی قوم ہے جو اتنا برداشت کرے؟ 2.5 لاکھ کے قریب شہید تھے۔ لبنان چلے جائیں وہ بھی شیعہ ہیں، لیڈر کون؟ ایک عالم۔ ایران لیڈر کون؟ عالم۔ یمن لیڈر کون؟ عالم۔ یہ کہیں اور آپ کو نظر آتا ہے؟ ایک مسلم ملک بتائیے جہاں پہ سیاسی لیڈرشپ علماء کے پاس ہو، ایک کنٹری بتا دیجیے۔ سعودی عرب جہاں پہ اتنے مذہب کو فالو کیا جاتا ہے کٹر طریقے سے، وہاں بھی لیڈرشپ کس کے پاس ہے؟ علماء کے پاس تو نہیں۔ وہاں پہ باقاعدہ فیصلہ ہوا ہے کہ حکومتی معاملات میں ہم دخالت نہیں کریں گے، دینی معاملات میں آپ دخالت نہیں کرو گے، آپ کا جو من آئے کرو، ہمارا جو من ہوگا ہم کریں گے۔ یہاں پہ اگر دینی بصیرت نہیں لانے دیتے لوگوں میں، مولوی صاحب مسجد میں جا کے نماز پڑھاؤ، آپ کا کیا کام ہے سیاست سے؟ یہ فکر اہل بیت نہیں، فکر اہل بیت یہ ہے کیونکہ حکومت کا کام ہے معاشرے کو دیندار بنانا، حکومت کا کام ہے فحاشی کو روکنا، حکومت کا کام ہے غیر شرعی کاموں کو روکنا۔ کہیں پہ شراب بک رہی ہے، کہیں پہ گندگی کا اڈا ہے، کہیں پہ رشوت دی جا رہی ہے، کسی بچی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، گھروں کے جھگڑے ہیں، طلاق کے مسئلے ہیں، ارث کے معاملات ہیں، پلاٹ پہ قبضوں کے مسائل ہیں، یہ کیسے حل ہوں گے؟ یہ سارے معاملات کس کے ہاتھ میں ہیں؟ حکومت کے، مسجد کے مولوی کے ہاتھ میں۔ آج مولوی کا کام کیا ہے؟ نکاح پڑھا لیں جناب، یہ کام ہے۔ ابا مر گئے ہیں، دفنانے کے لیے آ جائیے۔ حالانکہ شریعت میں نکاح پڑھانا نہ مولوی صاحب کا کام ہے، نہ دفنانا مولوی صاحب کا کام ہے، نہ نماز پڑھانا مولوی صاحب کا کام ہے۔ کوئی بھی بندہ جس کی قرأت صحیح ہے، گنہگار نہیں ہے، وہ نماز پڑھا سکتا ہے۔ نکاح کے لیے تو تاکید خاتون خود اپنا نکاح پڑھے، یہ تو ہم نے ایک رسم نکال دی ہے کہ عربی نہیں آتی لہذا مولوی صاحب آ جائیے، ایک ہم نے کام بنا دیا مولویوں کے لیے۔ منتھلی فیس نہیں ملنی، اب لہذا نکاح کے بہانے مولوی صاحب کو کچھ دے دیا، مردے کے بہانے مولوی صاحب کو کچھ دے دیا۔ ایک ہم نے خاص شعبہ بنایا مولویوں کا۔ حالانکہ مستحب ہے کہ نکاح عورت خود، جناب ختیجۃ الکبریٰ نے اپنا نکاح خود پڑھا تھا۔ ہمارے حضرت ابو طالب نے خطبہ پڑھا تھا، خطبۃ النکاح ابو طالب نے پڑھا، لیکن جو
عبارات نکاح ہیں وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے خود پڑھی ہیں، 2 ہی لفظ ہیں، عورت دعوت دیتی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے یہاں جو اب وہ بھی ایک شرعی روش ہے، عورت کہتی ہے میں نہیں پڑھنا چاہتی، میں فلاں مولوی صاحب کو وکیل بناتی ہوں. داماد کہتا ہے چلو میں بھی نہیں پڑھتا، میں فلاں مولوی صاحب کو. اب 2 مولانا وکیل بن کے نکاح پڑھتے ہیں، حالانکہ وہ بھی نکاح کس کا پڑھتے ہیں؟ خاتون کی طرف سے پڑھتے ہیں، کیونکہ نکاح عورت کا ہو رہا ہے، عورت پڑھے گی، مولوی صاحب کا کیا جائے. جنازے کے ہر مسلمان کو علم ہونا چاہیے کہ جنازہ کیسے دفن ہوتا ہے. کہیں پہ سفر میں انتقال ہو گیا، کوئی مولوی صاحب نہیں مل رہا اور آپ کہو گے مجھے پتہ ہی نہیں جنازہ کیسے ہوتا ہے. ایک خوبی اہل سنت میں ہے کہ کوئی بندہ کھڑے ہو کے وہ ہمارے انتظار کرتے مولانا صاحب نہیں فرادہ نماز پڑھیں گے، وہ ساری جماعت کا جو ثواب ہے ہر بندہ گواہ دیتا ہے. بھائی جس کو قرات آتی ہے آگے کھڑے ہو جائے نماز پڑھائے. لیکن نہیں، ہم نے ہر کسی کو اتنا برا بنایا ہوا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھو. بھائی نماز ہے اور کیا ہے؟ بزنس نہیں کرنا آپ کس کے ساتھ، رشتہ داری نہیں کرنی اس کے ساتھ. قرات صحیح ہونی چاہیے، اچھی شہرت ہونی چاہیے. مطلب یہ نہ ہو کہ پتہ ہو زانی ہے، شرابی ہے، ایسا بندہ نہ ہو. اچھا نام والا بندہ ہو جسے آگے کھڑا کرو ہر بندہ نماز پڑھ سکتا ہے. اصل علماء کا کام کیا تھا؟ معاشرے کی تربیت. یہ عالم کا کام تھا، معاشرے کے اندر اخلاقی برائیوں کو نکالنا. وہ ذمہ داری جو مراجع نے بتائی، وہ ذمہ داری جو نظام اسلامی نے بتائی. لیکن اس کے اگینسٹ ایک معاشرہ تھا جو بے بصیرت معاشرہ تھا. انہوں نے کہا نہیں، ہم مسجدیں سنبھالیں گے، حکومت یزید چلائے گا. ہم کو لوگوں کو قرأت قرآن سکھائیں گے، لیکن حکومتی معاملات، زکوٰۃ کو جمع کرنا، یہ جائیں حکمران جانے، اس کا سارا پیسہ حکمرانوں کے پاس. اب اس کی مرضی، وہ پیسے سے کبھی عیاشی کر رہا ہے، کبھی دربار بنا رہا ہے، کبھی کنیزیں خرید رہا ہے. وہ بیت المال کی لوٹ مار ہوئی، معاشرے میں اتنا فساد ہوا کہ پھر معاشرے میں خلیفہ کشی شروع ہو گئی. لوگوں نے خلیفوں کو مارنا شروع کر دیا. امام حسین اسی فساد کے خلاف نکلے. تبھی اہل بیت نے معاشروں کی ذمہ داری یا خود لی یا اپنے پڑھے لکھے اصحاب کو دی، یا کسی کو نائب عام کہا یا کسی کو نائب خاص کہا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. انشاءاللہ کل کی مجلس میں، کیونکہ ٹاپک تھوڑا حساس ہے، کیونکہ ایک بہت بڑی نادانی، ایک بہت بڑی جہالت جو ہمارے معاشرے میں ہمارے اوپر الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ کوفی شیعہ تھے، اور ہمارے لوگ بعض انہی اصطلاحات سے متاثر ہو کے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ کوفی کیا تھے؟ شیعہ تھے. تھوڑا سا کل ہم ڈسکس کریں گے کہ کوفے میں کس طرح کے لوگ رہتے تھے. 3 طرح کے لوگ کوفے میں رہتے تھے، یعنی 3 افکار کو ماننے والے. مثلا نیو رضویہ ایک سوسائٹی ہے، تو یہاں پوچھا جائے گا کس سوچ کے لوگ رہتے ہیں، تو آپ بتا سکتے ہیں شیعہ اثنا عشری رہتے ہیں. ایک سوسائٹی مکس ہے، آپ بولو گے نہیں شیعہ بھی رہتے ہیں، اہل سنت بھی رہتے ہیں. ایک سوسائٹی بولیں گے شیعہ بھی رہتے ہیں، سنی بھی رہتے ہیں، اسماعیلی بھی رہتے ہیں، مثلا بحیرہ بھی رہتے ہیں. مطلب 4 گروہوں کی سوسائٹی ہے. اسی طرح اگر تاریخ کو پڑھا جائے، بڑی بڑی کتابیں اس پہ لکھی گئی ہیں کہ واقعاً کوفے کی سوسائٹی کیسی سوسائٹی تھی، کس فکر کے رہنے والے لوگ کوفے میں رہتے تھے، اور ان کے تھوڑے ہم نام بھی بتائیں گے، کچھ افراد کا ذکر بھی کریں گے، اور تاریخی شواہد بھی بتائیں گے، تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے کہ کوفے میں شیعہ تھے یا شیعہ نہیں تھے. اور یہ الزام بعض ہمارے نادان مولانا حضرات بھی لگاتے ہیں کہ بھائی شیعوں نے امام حسین کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. اب شیعہ کی تعریف کیا ہے، واقعاً کون سی فکر رکھنے والے؟ اب 30,000 کوفے سے لوگ کہاں گئے تھے؟ جنگ صفین میں امیر المومنین کے پاس. اگر یہ شیعہ ہوتے کہ علی کے گلے پہ تلوار رکھتے؟ ہزاروں کی تعداد میں امام حسن کے پاؤں سے مسلح کھینچا. تو یہ عجیب مزاج کے کچھ لوگ تھے جو کبھی ادھر جاتے تھے، کبھی ادھر جاتے تھے. اس کے ہم شواہد بھی دیں گے، اور اس کی شواہد میں جناب زہیر کی سب سے بڑی مثال ہے کہ جب زہیر کربلا کے میدان میں جاتا ہے تو لشکر یزیدی کہتے ہیں ارے تو عثمانی مکتب کا تھا، علی کے مکتب میں کیسے چلا گیا؟ اب ایک مکتب کا نام لیا جا رہا ہے. جب امام حسین مخاطب کرتے ہیں لشکر کو، کہتے ہیں یا شیعۃ آل ابی سفیان، ایک مکتب کا نام بتا رہے ہیں. اے آل ابو زیاد، اے آل ابو سفیان کے شیعو، تو میرے مقابلے میں آئے ہو. اور جناب نوفل جب مقابلے میں جاتے ہیں تو وہ جب
اپنا اعلان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نحن شیعۃ علی ابن ابی طالب، ہم کس کے شیعہ ہیں؟ علی ابن ابی طالب کے شیعہ ہیں۔ تو اس زمانے میں لوگ خود کو کہتے تھے کہ ہم کس کے شیعہ ہیں، اور وہ بھی بتاتے تھے کس کے شیعہ ہیں۔ وہ 3 گروہ ہیں کوفے کے شہر میں۔ کوفے کی آبادی کتنی تھی؟ کوفے کے شہر کو سب سے پہلے بنایا رسول خدا کے زمانے میں کوفہ نہیں تھا، کوفے کو کسی اور نے بنایا تھا۔ اور کب بنایا تھا، کس تاریخ میں بنایا تھا، کس سوچ کے لوگ وہاں رہتے تھے، انشاءاللہ اس پہ گفتگو کل ہوگی۔ تو عزیزان محترم، جب تک انسان صاحب بصیرت نہ بنے، بصیرت نہ ہو تو امام تک وہ تنہا رہ جاتا ہے، اور بصیرت ہو تو انسان اپنے امام کی مدد کے لیے آتا ہے۔ تبھی فرمایا آخری زمانہ فتنوں کا زمانہ ہوگا۔ کہ بی بی زینب ایک جملہ کہا کرتی تھی کہ زینب کو اس بات کا دکھ نہیں کہ زینب کو غیروں نے نہیں پہچانا، زینب کو دکھ اس بات کا تھا کہ زینب کو اپنوں نے نہیں پہچانا۔ اس شہر میں کئی سال سیدہ زینب نے قرآن پڑھایا تھا۔ تبھی جب سیدہ نے کلام کرنا شروع کیا تو جنہوں نے قرآن پڑھا تھا وہ باہر نکل آئے۔ ارے یہ آواز تو سنی سنائی آواز ہے۔ کسی نے کہا یہ لہجہ تو علی ابن ابی طالب کا لہجہ ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں سیدہ زینب، اپنوں نے نہیں پہچانا، اپنوں کا دوش نہیں، کیونکہ اپنوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہاں علی کی بیٹی، کہاں کوفے کا بازار۔ ام حبیبہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ علی کی بیٹی اور بازار۔ بی بی شیرین نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ زینب اور شام کا بازار۔ خدا آپ سب کو شام کی زیارت نصیب کرائے۔ ایک ذاکر کہتا ہے جب میں پہلی مرتبہ شام گیا، کہتے ہیں جب شام کے بازار سے گزرا میں نے سیدہ زینب کو مخاطب کیا کہ بی بی زینب، رو کر کہا کہ جب آج کا شریف بھی اس بازار سے نہیں گزر سکتا، کہ مجھے نہیں پتا علی کی بیٹی اس بازار سے کیسے گزری۔ دلوں کو کربلا لے جائیں، سلام کریں ان مظلومان کربلا پہ۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، سب مل کے السلام علی وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب، میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ، واللہ اگر کربلا میں زینب نہ ہوتی حسین کو حوصلہ کون دیتا۔ جب اکبر کے لاشے پہ گئے بی بی زینب نے کہا ٹھہر جا حسین، میں زینب بھی آتی ہوں۔ جب قاسم کا لاشا لایا امام نے ماں کو نہیں بلایا، روکے کا اما فضا ذرا بہن زینب کو بلانا۔ جب علی اصغر کا لاشا آیا
تو رباب کو آواز نہیں دی، کہا بہن زینب کہاں؟ فضا کہتی ہیں جس بھی شہید کا لاش آتا تھا زینب خود پہلے جاتی تھی، مرثیہ پڑھتی تھی، نوحہ کرتی تھی، لیکن بی بی فضا کہتی ہیں ایک مرتبہ خیمے میں دو ننھے سے لاشیں لائے گئے، اکبر پہ رونے والے، قاسم پہ رونے والے، علی اصغر پہ رونے والے۔ فضا کہتی ہے مجھے کہیں زینب نظر نہیں آئے، میں نے خیمے میں دیکھا بی بی زینب نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، کہہ رہی ہے الحمدللہ، اے خدا تیرا شکر ہے تو نے زینب کی قربانی قبول کی۔ اکبر پہ روئی، قاسم پہ روئی، علی اصغر پہ روئی، لیکن زینب نے بچوں پہ گریہ نہیں کیا۔ قافلہ کوفے کی طرف روانہ ہوا، کہ پورے سفر میں کبھی عباس کے سر کو دیکھ کے روتی تھی، کبھی حسین کو بڑی حسرت سے دیکھتی تھی۔ شام کا بازار آیا، کہتی تھی عباس تجھے میری چادر پہ بڑا ناز تھا، عباس میں زینب لٹ گئے۔ فضا کہتی ہے کبھی زینب نے بچوں پہ گریہ نہیں کیا۔ جب رہائی کا وقت قریب آیا، ظالم خیموں میں کٹی ہوئی گردنیں لائے، اکبر کا سر آیا، زینب نے کہا مجھے دو میرا لال ہے، حسین کا سر آیا، سینے سے لگایا، عباس کا سر آیا، اپنی گود میں لیا۔ فضا کہتی ہے ایک مرتبہ دو کٹے ہوئے گردنیں آئے، لیکن زینب نے بچوں کو نہیں دیکھا۔ سر لانے والے نے کہا کیا ان سروں کی ماں مر گئی ہے؟ فضا نے کہا مجھے دو یہ میرے بچے ہیں۔ کہ آقا زادے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، میں نے نہیں دیکھا کہ بچوں کو گود میں لے کے گریہ کرو۔ روکے کا آقا زادی کیا بچوں سے ناراض ہو؟ بی بی زینب نے کہا اماں فضا میں علی کی بیٹی ہوں، زینب جو ایک مرتبہ دے دے پھر واپس نہیں لیتے۔ قافلہ کربلا پہنچا، اکبر پہ گریہ کیا، عباس پہ گریہ کیا، لیکن فضا کہتی ہیں بچوں پہ نہیں روئی۔ قافلہ مدینے پہنچا، کہا زین العابدین میں نانا کے روزے پہ جانا چاہتی ہوں، نامحرموں کو روزے سے نکالو۔ تکو تنہا نانا کے روزے پہ گئے، دروازوں کو بند کیا، بڑی حسرت سے نانا کی قبر کو دیکھا، کہنے لگی نانا
بڑی دور سے آئی ہوں، پوچھو گے نہیں زینب کیا لائی ہو؟ نانا تیری امت نے میری چادر چینی، کلائیوں سے کپڑا ہٹایا، نانا مجھے تادیال مارے، نانا میرا حسین مارا گیا۔ لیکن زینب نے بچوں پہ گریہ نہیں کیا۔ فضا کہتی ہیں سیدھا جنت البقیع گئے، لیکن ماں کی قبر پہ زینب نے کوئی لمبے مصائب نہیں پڑھے۔ ایک کام کیا، قبر زہرا میں زلزلہ آیا، ایک مرتبہ خون بھرا کرتا رکھا، عجب نہیں آواز آئی زینب کرتا ہٹا، روکے کا اماں تجھ سے کرتا نہیں دیکھا جاتا، او میں نے 70 قدموں سے الشمر جالس علی صدر، بس آخری جملے زحمت کو تمام کرو۔ کسی نے کہا بی بی عبداللہ بلا رہے ہیں۔ اب زینب گھر کی طرف روانہ ہوئے، عبداللہ صحن میں بیٹھے تھے، جیسے گھر کے اندر آئیں عبداللہ نے کہا بوڑھی خاتون رک جا، میری بیوی گھر میں نہیں ہے۔ روکے گا عبداللہ تو نے بھی نہیں پہچانا، میں زینب اجڑ گئے جو بچوں پہ کربلا میں نہیں روئے، نانا کے روزے پہ نہیں روئے، اماں کی قبر پہ نہیں روئے۔ راوی کہتا زینب ایک مرتبہ بچوں کے کمرے میں گئے، نگاہ دو ننے سے مصلوں پہ پڑے، مصلوں کو سینے سے لگایا، او میرے اللہ میرے آنا محمد، اب زینب کا دل نہیں لگتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔